عدالت میں ایک درخواست برائے استدعاء اندراج مقدمہ باجرم قتل اندیشہ بطور وکیل پیش ہوئی۔ یہ درخواست ایک شخص سدھیر لال کی بیٹی شانو کے بارے میں تھی اور جس کے خلاف تھی اس کا نام تھا مکھیا پرکاش پریم نگری۔ اس درخواست کا مدعا یہ تھا کہ میری بیٹی شانو فلاں تاریخ کو اپنی سہیلی کے گھر گئی لیکن وہ واپس آتے ہوئے اپنے گھر نہ آئی۔ مجھے اس کے اغوا میں گاؤں کے مکھیا پرکاش نارائن پر شک ہے، لیکن متعلقہ مجاز پولیس تھانے دار کلو رام میرا مقدمہ درج نہیں کر رہا۔ وہ مکھیا کے خوف اور اثر سے ایسا نہیں کر رہا۔ جج شرما نے اس درخواست کو بغور سنا اور پھر اس نے سدھیر لال اور اس کے وکیل سے چند سوالات پر جرا کی۔ اس نے پوچھا کہ تم کس بنیاد اور ثبوتوں کی بنا پر مکھیا پر الزام لگا رہے ہو؟ سدھیر لال نے روتے ہوئے کہا، سرکار، میرے گاؤں کے ایک بچے نے شانو کی جوتی مکھیا پرکاش کی حویلی کی نالی میں پڑی دیکھی تھی۔ جج شرما نے وکیل اور سدھیر لال کو کہا کہ ایک بچے کی گواہی اور تمہارے شک پر کیسے کسی شخص پر مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے، اور ویسے بھی قانون میں بچے کی گواہی ناقابل سماعت اور ناقابل قبول ہے، لہٰذا میں اس کیس کو خارج کر رہا ہوں۔ نہیں، بھگوان کی خاطر آپ متعلقہ تھانے دار کلو رام کو حکم دیں کہ وہ اس معاملے کی تحقیق کرے اور مکھیا کو آپ کے سامنے پیش کرے۔ اس طرح سرکار میری تسلی ہو جائے گی۔ جج شرما نے کچھ دیر اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ سوچا اور کچھ سدھیر کے وکیل کو کہا کہ میں فی الحال اپنے مخصوص اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے پریم نگری کے متعلقہ تھانے دار کلو رام کو کورٹ میں بلوا کر اس سے اس کیس کے خط و خال اور حقائق پوچھتا ہوں۔ اس نے اگلے 3 روز کی تاریخ ڈال دی اور انہیں کہا کہ وہ اپنے بچے گواہ کے ساتھ عدالت میں لازماً آئے۔ 3 روز بعد عدالت میں تھانے دار کلو رام، سدھیر لال اور اس کا وکیل پیش ہوئے۔ جج شرما دیاس نے پوچھا کہ وہ گواہ بچہ کہاں ہے جس نے مکھیا پرکاش کی حویلی سے ملحقہ نالی میں اغوا شدہ لڑکی شانو کی جوتی دیکھی تھی۔ سدھیر لال نے احتجاجی انداز میں روتے ہوئے کہا، سرکار، مکھیا پرکاش کے خوف اور اس کے اثر رسوخ کی وجہ سے گاؤں کا کوئی بندہ اس کے خلاف گواہی دینے کو تیار نہیں ہے۔ میں کیا کروں، کہاں پر جاؤں؟ جج شرما دیاس نے اسے نرم لہجے میں ڈانٹتے ہوئے کہا، بزرگوں، یہ عدالت ہے، یہاں صرف کاغذات، شہادتیں دیکھی جاتی ہیں۔ یہ رونا دھونا، بے جا استدعائیں، دعائیں یہاں بے معنی ہے۔ اس کا کیس انتہائی کمزور اور عدالت کی نگاہ میں بیکار ہے۔ لگتا ہے مجھے آپ کی درخواست مسترد کرنی پڑے گی۔ بہرحال میں تھانے دار کا موقف سنتا ہوں۔ جج شرما دیاس نے تھانے دار کلو رام کو کہا کہ وہ گیتا کی سوگند کھا کر مجھے شانو کے کیس کی مکمل تفصیل بتائے۔ تھانے دار کلو رام نے گیتا کی سوگند کھا کر عدالت میں یہ بیان دیا کہ میری اطلاع کے مطابق مدعی کی لڑکی شانو ایک آوارہ جسمانی عیاشی کی رسیا تھی۔ اس کے گاؤں میں کئی پریمی تھے۔ اگر عدالت چاہے تو وہ اس کے چند گواہ پیش بھی کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ مجھے قوی وشواس ہے کہ شانو اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ مکھیا پرکاش تو بہت دیالو اور نیک انسان ہے۔ جج شرما نے اس سے پوچھا کہ تم نے سدھیر لال کی جانب سے دی جانے والی FIR کیوں نہیں لکھی تھی؟ اس پر اس نے کہا کہ سرکار، یہ ذہنی طور پر لڑاکو ہے اور اپنی بیٹی کی کمائی کھانے والا انسان ہے۔ یہ میرے پاس ہر تیسرے روز کسی نہ کسی بے قصور کے خلاف جھوٹی درخواست لے کر آتا ہے۔ میں اس کی خاطر پورے گاؤں کے باشندوں، مکھیا وغیرہ کو نہیں پکڑ سکتا نا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت یا گواہ بھی نہیں ہے کہ جس سے ثابت ہو کہ اس کی لڑکی کو واقعی مکھیا پرکاش نے ہی اغوا کیا ہے۔ تھانے دار کلو کے بیان کے بعد جج شرما نے اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے سدھیر لال اور اس کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں عدم شہادت تھانے دار کلو رام کا بیان اور حقائق کی روشنی میں تمہاری درخواست برائے اندراج مقدمہ برخلاف مکھیا پرکاش خارج کرتا ہوں اور تمہیں 100 روپے جرمانے کی سزا سناتا ہوں۔ تم نے خواہ مخواہ عدالت کا وقت برباد کیا اور ایک شریف مکھیا کو بدنام کیا۔ سدھیر لال نے جج کے سامنے خوب آہو بکا اور استدعائیں کی، لیکن جج شرما دیاس نے کچھ نہ سنا۔ بقول راوی اگلے روز اتفاق سے سرکاری چھٹی تھی۔ اس دن دسہرہ تھا۔ میں اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا کہ عدالت مجاز کا ریڈر سنتوش مہتا میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ عباسی، جلدی سے اٹھو، جج شرما دیاس نے تمہیں عدالت میں بلایا ہے۔ میں نے اپنی خمارزدہ آنکھوں پر اپنی مٹھیاں پھیری اور جمائیاں لیتے ہوئے اس سے کہا کہ وہ آج سرکاری چھٹی کے دن عدالت میں کیا کر رہے ہیں اور مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ ریڈر سنتوش مہتا نے جواباً مجھے کہا، یار وہ سیشن جج اور ہمارا مجاز آفیسر اعلیٰ ہے، دوسرے وہ کڑوا اور غصے کا تیز ہے، لہٰذا ہر حال میں ہمیں اس کے حکم کی تابعداری کرنی ہے۔
میں نے فوری طور پر تیاری پکڑی، الٹا سیدھا ناشتہ کیا، پھر سیدھا ریڈر کے ساتھ تانگے میں بیٹھ کر عدالت پہنچا۔ کیونکہ اس دن دسہرے کی چھٹی تھی، اس وجہ سے پوری کچہری میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہم دونوں جب عدالت میں پہنچے تو جج صاحب اپنے کمرہ روسٹرم میں اپنا سر پکڑے گہری سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہم دونوں کو دیکھا تو سب سے پہلے انہوں نے ہم دونوں کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ تم نے آج دسہرے کی چھٹی کے دن میرے حکم کی تعمیل کی، لیکن میں بھی ایک سخت پریشانی کے پیچھے یہاں آیا ہوں۔ میں آج رات سکون سے سو نہیں سکا ہوں۔ خیریت ہے جج صاحب، آپ رات کو کیوں نہیں سو سکے؟ یہ بات جب سنتوش مہتا نے ان سے پوچھی تو انہوں نے سوال کا جواب دینے سے پہلے ہم دونوں کو اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ انہوں نے کہا کہ میں تم سے جو باتیں کر رہا ہوں انہیں بڑی شانتی اور غور سے سنو۔ میں اور سنتوش مہتا گوتم بدھ کی مانند خاموش ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ جج شرما دیاس نے ہمیں بتایا کہ گزشتہ رات کو میں جب حسب معمول اپنے بستر پر سویا تو چند منٹوں بعد نیند کے خمار نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا تھا کہ اچانک گہری نیند میں مجھے ایک بڑا عجیب خواب نظر آیا۔ اس خواب میں مجھے ایک بچہ نظر آیا جس کی عمر 6 سے 7 سال ہوگی۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ دیکھو دیدی شانو کی چپل، دیکھو یہ بہہ جائے گی۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد میری ایک بار آنکھ کھلی۔ میں جب سویا مجھے دوبارہ یہی خواب آیا، پھر آنکھ کھلی، پھر جب سویا تو تیسری بار بھی یہی خواب آیا، پھر تیسری بار بھی میری آنکھ کھل گئی۔ میں بڑا غور و خوض کرتا رہا کہ یہ کیا بات ہے، میں سوتا ہوں تو یہی خواب بار بار آتا ہے۔ پھر جب میں دوبارہ تھوڑی دیر کے لیے سویا تو میرے کانوں میں کوئی نادیدہ مخلوق آہستہ آہستہ آواز میں کہہ رہی تھی، شانو معصوم ہے، اسے اٹھا کر مکھیا پرکاش نے پہلے اغوا کیا، پھر اس کی عزت لوٹی، اس کے بعد اسے قتل کروا دیا۔ اس کی لاش کو تو ڈھونڈ اس کی لاش کو۔ بقول جج شرما دیاس کہ مجھ سے بہت بڑی زیادتی اور پیشہ ورانہ بھول ہو جائے گی کہ میں مدعی کو انصاف نہ پہنچاؤں۔ میں نے تم دونوں کو اس لیے بلوایا ہے کہ تم دونوں میری جانب سے دیے گئے کام کرو۔ سنتوش، تم فوری طور پر میرے دستخطوں سے ایک چھاپا مار ٹیم کی تشکیل کرو۔ یہ ٹیم آج صبح مکھیا پرکاش کی حویلی میں اچانک چھاپا مارے گی، اور مجھے کہا کہ تم سائیکل رکشا پر فوری طور پر کرائم انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر بنارس کے ڈی ایس پی کو میرا یہ حکم دے کر آؤ، کیونکہ آج عدالت کا نوٹس چھٹی کی وجہ سے موجود نہیں ہے۔ یہ عدالتی تاریخ کا عجیب اور منفرد واقعہ تھا۔ بہرحال میں جج صاحب کا حکم نامہ لے کر کرائم انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر کے ڈی ایس پی آفس آ گیا۔ وہاں موجود اسپیشل ڈیوٹی دینے والا اہلکار اس عجیب منفرد حکم کو دیکھ کر بوکھلا گیا۔ ڈی ایس پی پرنام سنگھ کو فوری طور پر اس کے بنگلے سے بلوایا گیا۔ سیشن جج کو خصوصی اختیارات حاصل تھے، اس کے حکم کے آگے کسی کی مجال نہ تھی کہ کوئی اس کے حکم سے انکار یا کسل مندی کرے۔ اس نے یہ حکم نامہ چھاپا 7C 1935 ایکٹ کے تحت دیا تھا۔ بہرحال مجھے یاد ہے کہ 10 بجے ٹھیک ڈی ایس پی پرنام سنگھ کی قیادت میں پولیس پریم نگری پہنچی اور اس نے مکھیا پرکاش اور اس کی حویلی میں موجود تمام لوگوں کو ایک طرف کھڑا کر کے بھرپور اچھے طریقے سے حویلی کے چپے چپے کو چھانا۔ بہرحال تقریباً گھنٹے کی تگودو کے بعد مکھیا کے باغیچے کے آخری چھور میں لڑکی شانو کی ایک کھڈے میں سے کیڑے کھائی لاش ملی۔ اس میں سے شدید بدبو پھوٹ رہی تھی۔ ادھر مکھیا پرکاش اور اس کی حویلی میں موجود دیگر بندے اس اچانک پراسرار انداز کی کارروائی کو دیکھ کر پریشان اور بھونچکا ہو چکے تھے۔ اس درمیان مقتولہ شانو کا باپ سدھیر لال اور اس کے عزیز و اقارب بھی آ گئے تھے۔ وہ بھی اس اچانک انوکھے چھاپے کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ تقریباً 11 بجے بذات خود جج شرما دیاس بھی وہاں آ گئے۔ اس نے اس بچے کو بلایا جس نے مقتولہ شانو کی جوتی مکھیا پرکاش کی نالی میں گری دیکھی تھی۔ اس بچے کا نام راجو تھا۔ اس نے اپنا وہاں بیان بھی درج کروایا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اسے مکھیا پرکاش نے گواہی دینے سے ڈرایا اور دھمکایا تھا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ جج شرما کو خواب میں آنے والا بچہ بھی ہو بہو یہی تھا۔ بہرحال جب عدالت کے حکم کے تحت مکھیا اور اس کے ان ساتھیوں کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا جو شانو کے قتل میں ملوث تھے، ان سب نے اپنے اقبالی بیانات میں اعتراف کیا کہ واقعی انہوں نے شانو کو اغوا کے بعد اسے زیادتی کر کے قتل کر دیا اور پھر مکھیا کے باغیچے میں ایک طرف کھڈا بنا کر دبا دیا۔ جج شرما دیاس نے پریم نگر کے تھانے دار کلو رام کو بھی گرفتار کروایا کیونکہ اس نے عدالت میں جھوٹ بولا تھا اور اسے گمراہ کر کے مکھیا کے جرم پر پردہ ڈالا تھا۔ جج شرما دیاس نے اس گھناؤنی واردات کے کیس پر ذاتی دلچسپی لی اور تمام مجرموں کو بہت جلد سماعت کے بعد بڑی عبرتناک سزائیں دیں۔ مکھیا پرکاش کو سزائے موت، اس کے 2 دیگر ملوث مجرمین کو عمر قید، ایک کو 7 سال سزا، جبکہ تھانے دار کلو رام کو